شاہزیب غصے سے باسم کے کمرے سے نکلا تھا۔ باسم صحن کے تخت پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ رائمہ اور ربیہ بیگم بھی وہیں موجود تھیں۔ یوں ایک دم سے بنا پیشگی اطلاع کے شاہزیب کا سامنے آنا رائمہ کو ناگوار لگا تھا، اس لیے فوراً سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ باسم، عبدالرحمن، مجھے تمہاری بائک چاہیے۔ شاہزیب پہ تو اس وقت جنون سوار تھا۔ نینا کا کسی لڑکے کے ساتھ ہونا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ اس کے پاس سے گزر جانے والی ہوا بھی اسے اپنی فریق لگتی تھی۔ لے جاؤ، مگر کہاں جا رہے ہو؟ باسم نے اسے اتنے غصے میں دیکھ کے پوچھا۔ ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں، بس آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ شاہزیب کے جواب پہ باسم نے جیب سے چابی نکال کے اس کے حوالے کر دی۔ شاہزیب نے رابعہ بیگم کو سلام کیا اور صحن میں کھڑی بائک لے کے باہر نکل گیا۔ نینا رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھل گیا۔ کسی ملازم میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ بنا اجازت اتنی بڑی جسارت کرے۔ نینا کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تو بختیار صاحب کھڑے تھے۔ پوپ صاحب، جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ ہچکیوں کے بیچ میں بولی اور روتے روتے اس کی ہچکی سی بند گئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے نینا، جاؤ جا کے مل لو ان سے۔ نینا کو لگا کہ حیدر کے والد پہنچ گئے ہوں گے، اس لیے بختیار صاحب اسے ملنے کا کہہ رہے ہیں، اس لیے ناگواری سے بولی اور منہ تکیے میں چھپا لیا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ شاہزیب کی بہن آئی ہے تم سے ملنے، کہو تو منع کر دوں اسے۔ بختیار صاحب کے منہ سے شاہزیب کا نام سن کے نینا نے حیرت سے دیکھا تھا۔ شاہزیب کی بہن؟ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ نینا پہ بوکھلاہٹ سی طاری ہوئی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف لپکی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا بازو بختیار صاحب کی گرفت میں تھا۔ ایسے جاؤ گی اس کے سامنے؟ پہلے اپنا حلیہ درست کرو۔ بکھرے بال، آنسوؤں سے تر بتر چہرہ، لال ناک۔ نینا نے اپنا آپ گنوا کے رکھ دیا تھا۔ بیٹی کی حالت پہ بختیار صاحب کا دل کٹنے لگتا تھا۔ شاہزیب کی بہن کا سن کے نینا کو اپنی ہوش نہیں تھی۔ چہرے کی اداسی جھٹ سے ختم ہوئی، جیسے وہ اسے کوئی خوشی کی نوید سنانے آئی ہو۔ ابھی تو بہن آئی تھی اس کی، وہ کن ارادوں سے آئی تھی وہ بختیار صاحب جانتے تھے۔ نینا ناواقف ہی تھی، لیکن اس کی بوکھلاہٹ اور چہرے کی خوشی دیکھ کے بختیار صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی بہن آئی تھی تو اس کا یہ عالم تھا، جس دن وہ خود آ گیا نینا تو دیوانوں کی طرح ریئیکٹ کرے گی۔ نینا نے اپنا رخ واش روم کی طرف کیا۔ جب باہر آئی تو چہرہ دھلا ہوا تھا، بال بھی بنے ہوئے تھے، اب قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ہے، مل لو جا کے، بختیار صاحب نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز قدموں سے ہی پہنچی تھی، سامنے شازمہ اسے دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ نینا تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا ہے شاہزیب کو؟ کہاں ہے وہ؟ نینا کی بے چینی قابل دید تھی۔ یہ وہ نینا تو نہیں تھی جو پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ سرخ آنکھیں اور لال ناک، رونے کے باعث متورم آنکھیں، آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ سرخ سفید رنگت آج پیلی پیلی سی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، چہرے پہ چھائی پزمردگی۔ شازمہ کا دل تڑپا تھا اس لڑکی کو دیکھ کے۔ لگ رہا تھا کہ وہ بھی ریت رواجوں کے بیچ پس رہی ہے۔ اس کے باپ کی سخت مزاجی تو شازمہ دیکھ ہی چکی تھی، آگ تو دونوں جانب بھی برابر لگی ہوئی تھی۔ اگر شاہزیب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا تو نینا بھی آسودگی میں نہیں تھی۔ پہلی بار شازمہ کو نینا کی حالت پہ رحم آیا تھا۔ پہلی بار دل بے اختیار چاہا کہ اسے سینے سے لگا لے، لیکن پھر بختیار صاحب کی دھمکیاں سماعتوں میں گونجنے لگی۔ وہ کچھ سنبھل سی گئی، چہرے پہ نرمی کے بجائے سختی سجائے کہنے لگی، زندہ ہے ابھی، لیکن فکر مت کرو، بہت جلد شاید وہ بھی نہ رہے۔ الفاظ سخت تھے، مگر شازمہ نے کس دل سے ادا کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ نینا کی جان نکلی، بے اختیار تڑپ کے بولی، خدا نہ کرے اسے کچھ ہو۔ بہن ہو کے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کرے اسے میری بھی عمر لگ جائے۔ نینا کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بے اختیار بارش کی جھڑی کی طرح برستے تھے۔ کیا بگاڑا ہے میرے بھائی نے تمہارا؟ وہ ایسا تو کبھی نہیں تھا نینا۔ کس راہ پہ لے آئی ہو تم اسے؟ اچھا خاصا لاپرواہ
اپنی موج میں رہنے والا من موجی تھا وہ. دل بہلانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا تمہیں. خدا را کہیں اور یہ شوق پورا کرو. شازمہ کا لہجہ تیز ہوا. دل کی لگی کو دل لگی کہہ کے میری محبت کی توہین تو مت کریں. نینا کو دکھ ہوا تھا، لیکن شازمہ نے استہزائیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کاٹ دار لہجے سے کہا، کسی کا گھر اجڑ گیا اور تمہاری محبت ٹھہری. کیا مستقبل ہے تمہاری محبت کا؟ بھاگ کے شادی کر لو گے؟ وہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن چلو فرض کر لو، اگر بھاگ کے شادی کر بھی لی تو کیا کرو گی؟ نہ تمہارا باپ تمہیں قبول کرے گا، نہ میرے ابو. شاہزیب اس وقت خالی ہاتھ ہے نینا، رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں ہے اس کے پاس. میں اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گی اپنا. آپ کے ابو سے منت کر لوں گی کہ مجھے اپنی بیٹی بنا لے. کیا کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے دلوں میں میرے لیے؟ نینا ابھی بھی آس کا دامن تھامے ہوئے تھی، جسے بڑی بے رحمی سے شازمہ نے کھینچا. نہیں ہے، ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد تمہیں قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں. شاہزیب کو بہت مارا ہے ابو نے، دھکے دے کے نکالا ہے گھر سے. اب اگر تم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو شاید ساری زندگی وہ اسے گھر پہ نہیں رکھیں گے. خدا کے لیے اسے چھوڑ دو. شازمہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی. نینا پریشان ہوئی، شازمہ کے رونے پہ تذبذب کا شکار ہوئی. ہمارے پاس دھن دولت پیسہ جائیداد کچھ نہیں ہے، بس رشتے ہیں، وہی ہمارے لیے جینے کا سبب ہے. خدا را رحم کرو شاہو پہ. تم اگر انکار کر دو گی تو وہ لوٹ آئے گا. پلیز میں بنتی کرتی ہوں تمہاری. نینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ منت کر کے مانگ بھی کیا رہی تھی اسے، جس کے بنا نینا کی ہر خوشی ادھوری تھی. نینا کے آنسو بہہ کے گلے سے بھی نیچے بہہ رہے تھے. دل بھی انہی آنسوؤں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. شازمہ کے جڑے ہاتھوں پہ اس نے اپنے ہاتھ رکھ دیے. چھوڑ دیا اسے. اب جائیں آپ یہاں سے، کبھی نہیں آؤں گی اس کے راستے میں. بمشکل ہی صحیح، مگر یہ لفظ نینا کے منہ سے ادا ہوئے. شازمہ نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا. بہت بہت مہربانی تمہاری، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو. شازمہ کی بے معنی دعا پہ وہ طنزیہ مسکرائی. میری مہربانی کے بدلے میں اتنی بڑی بد دعا نہ دے. اس کے بنا بس ایک خوشی تو نہیں رہ سکتی میں. شازمہ کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، دل کو جیسے کسی نے مسل کے رکھ دیا تھا. نینا کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کے اس نے نظریں بدلی تھیں. ایسی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے. دولت بہت بڑا فتنہ ہے، جب بھی بیچ میں آ جائے طوفان برپا کر دیتا ہے. چاہے محبت ہو چاہے رشتہ داری ہو، جیت پیسے کی ہی ہوتی ہے. ٹھنڈی آہ بھر کے شازمہ نے تعصب سے سوچا تھا کہ آگے آنے والی تکالیف سے بہتر یہی ہے کہ راستہ بدل لیا جائے. شازمہ نے خرم کو اٹھنے کے لیے کہا. وہ بھی کافی سنجیدہ سا تھا. دونوں واپس جانے لگے تو نینا کی پکار پہ رک گئے. سنیے. دونوں نے پلٹ کے دیکھا. میں آج اپنے کزن کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں جاؤں گی جہاں میں آخری دفعہ شاہزیب سے ملی تھی. بس یہ خبر کسی طرح اس تک پہنچا دیجیے گا. بس یہ میری اس سے آخری ملاقات ہوگی، پھر میرے نام سے نفرت کرے گا وہ. آج ہی اپنے گھر بھی لوٹ جائے گا. نینا یہ کہہ کے سسکی تھی، پھر وہاں رکی نہیں. شازمہ اور خرم سے پہلے ڈرائنگ روم سے نکل کے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. سائڈ پہ دروازے کی آڑ میں کھڑے بختیار صاحب سب کچھ دیکھ اور سن چکے تھے. ان کا کام بہت آسانی سے ہو چکا تھا. نینا کے وہاں سے جاتے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے. اوہ ویل ڈن بیٹا، کیا ڈرامہ رچایا تم نے. بختیار صاحب کی خوشی قابل دید تھی. شازمہ نے اپنے آنسو صاف کیے. آپ کا کام ہو چکا ہے، اب میرے بھائی پہ آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. شازمہ نے بڑے اعتماد سے انہیں تنبیہ کی تھی. نو ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں کہوں گا اسے. بے فکر ہو کے جاؤ تم لوگ. بختیار صاحب پہ تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری تھی. خوشی سے چہرے کی چمک ہی الگ تھی. جو کام انہیں ناممکن لگ رہا تھا وہ سامنے کھڑی لڑکی کی بدولت منٹوں میں ہو چکا تھا. دونوں جانے لگے تو بختیار صاحب نے پھر سے انہیں روکا. رکو ذرا. بختیار صاحب خود ہی شازمہ کے قریب آئے. جیب سے اپنا بٹوا نکالا. اسے کھول کے 5,000 کے کئی نوٹ نکالے.
پھر کسی خیال کے تحت سارے ہی نوٹ نکال کے شازمہ کے سامنے کیے. یہ رکھ لو، ابھی اتنے ہی ہیں میرے پاس، لیکن بے فکر رہو. بس ایک بار نینا کی حیدر سے شادی ہو جائے، اپنے ڈرائیور کے ہاتھ بہت کچھ بھیجوں گا تم لوگوں کو. مجھے معلوم ہے تمہارے والد ایک سرکاری کالج میں پروفیسر ہے. میں بہت اچھی جگہ پوسٹنگ کروا دوں گا ان کی، پے بھی بہت اچھی ملے گی انہیں، اور بھی بہت کچھ دوں گا تم لوگوں کو. بڑی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں آپ نے ہمارے بارے میں. شازمہ نے تعجب سے ایک بھووں کو اٹھا کے کہا. جس نے یہ سب کچھ بتایا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرا باپ بکاؤ نہیں ہے. یہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیں سیٹھ صاحب، اپنی بیٹی کا صدقہ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا میری طرف سے. اور میری ایک بات بھی اپنی پلو سے باندھ لیں، آگے بہت کام آئے گی آپ کے. جب باپ بکاؤ نہ ہونا تو بچے بھی نہیں بکتے. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے بھائی کے لیے کیا ہے. ارے اپنے شاہو پہ نینا جیسی میں 1000 لڑکیاں قربان کر دوں. ہیرا ہے میرا بھائی. چلو خرم. شازمہ تو چلی گئی، مگر جیسا منہ توڑ جواب دے کے گئی تھی، بختیار صاحب کو لگا کسی نے ذلت کا تماچا بڑی زور سے ان کے منہ پہ مارا ہے. اندر ایک غصے کی لہر ابری، مگر نینا کی طرف سے ملنے والی خوشی اس پہ زیادہ حاوی تھی. غیرت مند کے ڈھونگی مڈل کلاس لوگ، سکھ مینٹیلٹی. ہاں، نخوت بھرے لہجے سے کہہ کے بختیار صاحب نے جیب سے سگریٹ نکالا اور صوفے پہ بیٹھ گئے. خرم، یہ اطلاع تم شاہ زیب تک پہنچاؤ گے. شازمہ نے بائک پہ بیٹھنے سے پہلے خرم سے بھرائی ہوئی آواز سے کہا. دکھ اور رنج سے آنسو آنکھوں میں ابھی بھی جھلملا رہے تھے. بختیار صاحب کی چھوٹی سوچ پہ حد درجہ دل دکھا تھا. خرم نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا. بختیار صاحب کی باتوں پہ وہ بھی پریشان تھا، نہیں چاہتا تھا کہ شاہ زیب کا جذباتی فیصلہ اسے نقصان پہنچائے. خرم نے یہ کام سیفی کے ذمہ لگایا. پورا پلان وہ اسے سمجھا چکا تھا، اور یہ بھی تاکید کی تھی کہ وہ اور جمی بھی اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ جائے. خود تو اس کا دل بختیار صاحب کی باتوں پہ ایسا بجھا تھا کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلا. چند دن سے آفس کی بھاگ دوڑ حیدر سنبھال رہا تھا. بختیار صاحب نینا کی وجہ سے پریشان تھے، اس لیے وہ گھر پہ ہی رہنا چاہتے تھے. دوپہر کو نینا کی کال پہ چند منٹ تو حیدر اپنے موبائل کو دیکھتا رہا. جب سے وہ آیا تھا نینا نے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی اس سے، اور اب وہ خود سے اسے کال کر رہی تھی. ہیلو نین. حیدر کے لہجے میں بےتابی در آئی. حیدر، مجھے تم سے ایک کام ہے، دوست کی حیثیت سے. اس کا رویا لہجہ سن کے وہ نرمی سے گویا ہوا. کہو کیا کام ہے؟ فون پہ نہیں حیدر، شام کو کہیں باہر چلیں گے ڈنر پہ. نینا کی بات پہ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا. حیرت، بے یقینی، تعجب، ایسے ہی تاثرات تھے حیدر کے چہرے پہ. ڈنر پہ میرے ساتھ؟ سچی نین، تم میرے ساتھ ڈنر پہ جانا چاہتی ہو؟ اوہ مائی گاڈ. یعنی حیدر خوشی کے مارے بول نہیں پا رہا تھا. ایسا کیا معجزہ ہو گیا تھا کہ نینا خود سے اسے ڈنر پہ جانے کا کہہ رہی تھی. حیدر اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تم کب تک آ سکتے ہو؟ میں ابھی آ جاتا ہوں. وہ اتاولا ہوا. نہیں، شام 6 بجے کے بعد آنا. اور ہاں، ایک رنگ بھی اپنے ساتھ لے کے آنا. رنگ؟ نین؟ حیدر کا دل خوشی سے جھومنے لگا. ہاں، تمہارے ہاتھ سے پہنوں گی. ایسے حسین انکشافات تھے کہ حیدر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اظہار کیسے کرے. نین، میں شاید کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں. لو یو یار، ریئلی لو یو. کون سی رنگ لاؤں؟ گولڈ؟ نہیں، ڈائمنڈ ٹھیک رہے گی. 1 گھنٹے کے لیے ہی پہننی ہے، اتنی مہنگی کیا کرو گے؟ نینا کا لہجہ بجھا سا تھا. نین، کیوں مجھے حیرت سے مارنے پہ تلی ہوئی ہو؟ کبھی کچھ کہہ رہی ہو کبھی کچھ. حیدر اس کی باتوں پہ شش و پنج میں پڑنے لگا تھا. سمجھ آ جائے گا سب کچھ. میں تم سے محبت نہیں کرتی حیدر، نہ ہی اس رشتے سے تم سے بات کر رہی ہوں جو پاپس نے زبردستی میرا تم سے جوڑ دیا ہے. بس ایک دوست کی حیثیت سے مدد مانگ رہی ہوں. صرف چند گھنٹوں کا ساتھ، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. حیدر کی ساری خوشی پل میں ختم ہوئی. وجہ جان سکتا ہوں؟
حیدر کے سوال کے جواب میں صرف سسکیاں سنائی دی۔ نین، آر یو اوکے؟ حیدر اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج بہت کڑا امتحان دینے جا رہی ہوں، اس لیے کچھ بھی مت پوچھو، بس 6 بجے آ جانا۔ نینا نے فون بند کر دیا، پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دینا شاہ زیب، میں خود تو تمہارے لیے تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، کر بھی رہی تھی، لیکن تمہاری تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بیڑیاں صرف مڈل کلاس لڑکیوں کے پاؤں میں ہی ہوتی ہیں؟ قربانی جس کے مقدر میں بھی لکھ دی جائے، وہ چاہے بادشاہ کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ سولی پہ چڑھ ہی جاتی ہے۔ میرے باپ کی بیش بہا دولت بھی مجھ سے قربانی مانگ رہی ہے۔ شام 6 بجے وہ تیار ہو کے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر لاؤنج میں حیدر تیار بیٹھا تھا، شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بختیار صاحب کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وجہ وہ جانتے تھے، اپنا پلان کامیاب ہونے پہ ان کا دل شادمان تھا۔ حیدر ضرور تذبذب کا شکار تھا۔ نینا نے ایک عام سا کاٹن کا سوٹ ہی پہنا تھا، تیار بھی ڈھنگ سے نہیں ہوئی تھی، بس پچھلے 2 گھنٹوں سے شاہ زیب کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ حیدر صوفے پہ بختیار صاحب کے ساتھ بیٹھا آفس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ نینا کو دیکھ کے چپ سا ہو گیا۔ نینا کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کے نظریں بدل گیا۔ بختیار صاحب بھی نینا کو دیکھ چکے تھے۔ جاؤ حیدر، بہت اچھا سا ڈنر کرواؤ نینا کو۔ نینا نے ایک پل کے لیے بھی بختیار صاحب کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ حیدر ہی نینا کے قریب آیا، نینا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حیدر نے نینا کا سرد اور لرزتا ہاتھ پکڑا، پھر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ خوش نہیں تھی، آنکھوں میں نمی سی تھی۔ حیدر کی ہمراہی میں ہی وہ گاڑی تک پہنچی۔ پورا راستہ وہ چپ ہی رہی۔ شیرٹن چلیں؟ حیدر نے بات شروع کی۔ نہیں، میں بتاتی ہوں کہاں جانا ہے۔ نینا نے ایک عام سے ریسٹورنٹ کا نام لیا۔ نین، وہاں کیوں؟ بس مجھے وہاں کا کھانا پسند ہے، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا۔ حیدر نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہیں گاڑی رکی جہاں نینا نے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی نینا کی نظریں سامنے اسی ٹیبل پہ جا ٹکیں جہاں وہ چند دن پہلے شاہ زیب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چند دن شاہ زیب کے ساتھ بیٹھی۔ نینا کے پاس اس وقت بہت کچھ تھا کہنے کو، بہت کچھ تھا سننے کو۔ اتنی باتیں تھیں ان کے پاس کہ دونوں کو وقت کم لگنے لگتا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ آج بھی وہ ٹیبل خالی تھی، شاید اسی کی منتظر تھی۔ نینا اسی ٹیبل پہ جا کے رک گئی، بیٹھی وہاں جہاں اس دن شاہ زیب بیٹھا تھا۔ حیدر بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ نین، کیا بات ہے؟ حیدر اس کے غیر معمولی باتوں سے اپسٹ ہو چکا تھا۔ پہلے ڈنر کر لیں، بھوک لگی ہے مجھے۔ نینا بھی کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انہی باتوں کا تذکرہ اسے پھر سے رونے پہ مجبور کر دیتا تھا، اور وہ بڑے ضبط سے بیٹھی تھی، رونا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، حیدر نے مینیو کارڈ نینا کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری اور میری چوائس ایک ہی ہے نینا، چائنیز، اس لیے آرڈر تم کرو۔ میری چوائس تو کب کی بدل چکی ہے۔ کچھ چیزوں کا ذائقہ ایسا زبان پہ لگتا ہے کہ باقی سب چیزوں کو ٹیسٹ لیس کر دیتا ہے۔ میں اسپائسی بریانی کھاؤں گی، نینا نے برجستہ جواب دیا۔ چلو میں بھی آج اسی کا ذائقہ چکھ لیتا ہوں۔ حیدر کی بات پہ وہ ہنسنے لگی، اور حیدر اس کے یوں بے تکا ہنسنے پہ حیران تھا۔ تم چکھ بھی لو تو وہ مزہ آ ہی نہیں سکتا جو۔ اینی وے، آرڈر کرو، نینا مدافعانہ انداز سے کہنے لگی۔ حیدر نے آرڈر کیا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ حیدر نے آدھی پلیٹ ہی بمشکل کھائی تھی، باقی کا پیٹ پانی پی پی کے بھرا تھا۔ اتنی تیز مرچوں کا وہ عادی نہیں تھا۔ نینا بہت پرسکون تھی، چہرہ سرخ تھا، مگر بنا پانی پیے وہ کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد حیدر نے نینا سے پوچھا، آئس کریم آرڈر کروں؟ مرچوں کا اثر کچھ کم ہو جائے گا۔ حیدر کا منہ جل رہا تھا، پہلی بار اس نے کھانا رغبت سے نہیں کھایا تھا۔ اپنے لیے کر لو، مجھے جو پسند ہے وہ یہاں سے نہیں ملے گا۔ کیا پسند ہے تمہیں؟ ٹشو سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ گنے کا رس۔ نینا کی فرمائش پہ حیدر حیرت سے گلے کے بل چیخا تھا۔ وٹ نین، گنے کا رس پسند ہے تمہیں؟ یخ!
پتہ ہے کتنے جرمز ہوتے ہیں وہاں جہاں یہ بن رہا ہوتا ہے. اف میں تو کبھی بھی نہ پیوں. مگر میں نے بہت بار پیا ہے شاہ زیب کے ساتھ. مجھے ہر بار وہ ایک اسپائسی چاٹ کھلانے کے بعد پلاتا تھا. ساری مرچیں پل میں ختم ہو جاتی تھیں. نینا نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری، پھر باہر کی جانب دیکھنے لگی جیسے کسی کی منتظر ہو. حیدر اسی کو دیکھ رہا تھا. وہ اس کے ساتھ ہو کے بھی اس کے ساتھ نہیں تھی. شاید کسی کا انتظار تھا اسے. بار بار نظریں باہر کی جانب اٹھ رہی تھیں. نین، کون آنے والا ہے؟ شاہ زیب، نینا نے برملا جواب دیا. شاہ زیب! حیدر ہتھے سے اکھڑا تھا. نینا اسے یوں استعمال کر سکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. شاہ زیب سے ملنے کے لیے وہ اسے استعمال کرے گی. نین اٹھو، یہاں سے گھر جائیں گے. حیدر فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نہیں حیدر، بیٹھو، ابھی نہیں جانا. نینا مطمئن انداز سے بیٹھی رہی. نینا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے یوں یوز کرو گی. جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے حیدر. ہاں یہ سچ ہے کہ میں تمہیں یوز کر رہی ہوں، لیکن کسی اور کام کے لیے. سامنے شاہ زیب کو اندر آتا دیکھ کے نینا سنبھل کے بیٹھ گئی. دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اب بھی سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا. فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی. پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی. نہ جانے کیا کیا سوچے گا میرے بارے میں. نفرت تو ضرور کرے گا مجھ سے. نینا نے نظریں اس سے ہٹا کے حیدر پہ مرکوز کر لی. حیدر، جلدی سے انگوٹھی پہناؤ مجھے. شاہ زیب کو اندر آتے ہوئے تو وہ بھی دیکھ چکا تھا. بڑے خطرناک تیوروں سے وہ چاروں طرف شاید انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا. حیدر نے تعصب سے نینا کو دیکھا. جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور نازک سی انگوٹھی نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی. شاہ زیب پورے راستے دل کو یہی سمجھاتا رہا کہ یہ جھوٹ ہے جو بھی سیفی نے کہا. نینا اسے دھوکہ نہیں دے سکتی. ریسٹورنٹ پہ پہنچ کے شاہ زیب نے چاروں طرف نظریں گھمائیں. سامنے ہی ٹیبل پہ نینا کو دیکھ کے وہ وہیں ٹھٹک گیا. وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتوں میں محو تھی. لڑکا بھی اسی کی کلاس کا لگ رہا تھا. کچھ پل تو وہ دنگ سا رہ گیا. بے یقینی سے اسے دیکھا. خون کھول کے رہ گیا تھا. اتنا بڑا دھوکہ. وہ لڑکا اب جیب میں سے ایک ڈبیا نکال کے اس میں سے انگوٹھی نکال رہا تھا. شاہ زیب کے اندر آگ ہی تو لگ گئی تھی یہ دیکھ کے. نینا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ لڑکا نینا کو انگوٹھی پہناتا، شاہ زیب نے جا کے اس لڑکے کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا. نینا کے ساتھ ساتھ حیدر نے بھی اس کی اس حرکت پہ چونک کے دیکھا. انگوٹھی حیدر کے ہاتھ سے چھوٹ کے سامنے ٹیبل پہ گر گئی. نینا کا دل تھما. شاہ زیب کی نظریں صرف نینا پہ تھی. کیا نہیں تھا اس کی نظروں میں؟ شکایت، خفگی، غصہ، تعصف. پیشانی پہ لگی چوٹ، ہونٹ کے قریب لگا زخم شازمہ کی بات کی گواہی دے رہا تھا. ایک لمحہ نینا کا دل کند چھری سے کٹا تھا. باپ چاہے شاہ زیب کا ہو یا نینا کا، ان کے ظلم و ستم کا نشانہ اس وقت صرف شاہ زیب ہی تھا. نینا نے فوراً سے شاہ زیب سے نظریں ہٹائیں، ورنہ وہ جو کچھ کرنے آئی تھی اس سے نظر ملا کر نہیں کر سکتی تھی. ہے یو، کون ہو تم؟ حیدر نے غصے سے شاہ زیب سے کہا. یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ زیب کا لہجہ تند تھا. حیدر سے وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں گویا ہوا تھا. ہی از مائی فیونسی، جواب نینا نے دیا تھا. شاہ زیب نے ایسی نظروں سے نینا کو دیکھا جیسے نینا کو نظروں سے ہی مار ڈالے گا. نینا کی جان پہ بنی تھی. حیدر نے پہلے حیرت سے نینا کو دیکھا، پھر سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے کے لیے اسے لائی ہے. اس لیے سنبھل کے شاہ زیب سے بولا، سن لیا میں کون ہوں، اب بتاؤ تم کون ہو؟ حیدر کے جواب پہ شاہ زیب نے کنکھیوں سے نینا کو دیکھا. دل چاہا کہ تہس نہس کر کے رکھ دے سب کچھ. اس لڑکی کی وجہ سے پڑنے والے جوتوں کی تکلیف اور نشان ابھی بھی اس کے وجود سے مٹے نہیں تھے، اور وہ یہاں اسے اپنے منگیتر سے متعارف کروا رہی تھی. نینا سے پوچھ لو. بتاؤ نا نینا، میرا بھی تعارف کرواؤ اس سے. بتاؤ اسے کہ میں کون ہوں. شاہ زیب کا لہجہ سخت تھا. عجیب سا استحقاق تھا اس کے لہجے میں. اندر ہی اندر نینا کی جان پہ بنی. اپنے سارے حوصلے اب ریت کی دیوار ثابت ہو رہے تھے جو شاہ زیب کے سامنے اسے گرتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے. حیدر، ہی از مائی آرڈینری فرینڈ.
بڑی مشکل سے خود کو لاپرواہ ثابت کرتے ہوئے وہ بولی۔ شاہ زیب نے اسے تعجب سے دیکھا۔ آج تو نینا اسے حیران کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کون ہوں میں؟ تمہارا فرینڈ؟ یادداشت کمزور ہو چکی ہے تمہاری۔ میں یاد دلاتا ہوں تمہیں کہ میں کون ہوں۔ شاہ زیب نے نینا کے ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جما کے نینا کے نزدیک ہو کے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ فوراً سے ڈر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ حیدر بھی اسے نروس دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ نینا فوراً حیدر کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ شاہ زیب کے خطرناک تیوروں سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ہے ڈوڈ، واٹ ہیپن؟ ہاں کیا بدتمیزی ہے؟ حیدر ان دونوں کے بیچ میں آ کے بولا۔ نینا کیا ہے یہ سب؟ شاہ زیب نے حیدر کو نظر انداز کر کے نینا سے براہ راست پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہے شاہ زیب، میں تم سے محبت نہیں کرتی، نینا حیدر کی اوٹ میں ہو کے بولی۔ شاہ زیب کے تو تلووں پہ لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ اس کے پیچھے چھپ کے بزدلوں کی طرح کیا بات کر رہی ہو؟ میرے سامنے آ کے بات کرو نینا۔ آہستہ آہستہ شاہ زیب کا لہجہ ترش اور بلند ہونے لگا۔ ہے ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ود ہر؟ حیدر ابھی بھی نینا اور شاہ زیب کے بیچ میں کھڑا تھا۔ نینا تقریباً حیدر کے پیچھے کھڑی تھی۔ ابے او ہیرو، یہ ہیرو پنتی کسی اور کو دکھانا، شاہو کو نہیں۔ نازم آباد کا شیر ہوں میں، تمہارے پیسے کا روب مجھ پہ نہیں چل سکتا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، حیدر نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ نینا کے ہوش اڑے تھے۔ ابھی گارڈز کو بلا لوں گا، حیدر نے شاہ زیب کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو بلاؤ نا، کس نے منع کیا ہے ممی ڈیڈی بوائے؟ آج تو گالی دے دی ہے تم نے، آئندہ سوچنا بھی مت، اور میرا گریبان چھوڑو ورنہ یہیں پہ گاڑ دوں گا تمہیں، خونخوار آنکھوں اور قہر آلود لہجے سے حیدر کو دیکھ کے کہا۔ حیدر کو شاہ زیب کے گرجدار لہجے سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ جس طرح وہ غصے سے لال بھبوکا بنا ہوا تھا، وہ واقعی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ حیدر نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اب ہٹو پیچھے۔ شاہ زیب حیدر کو پیچھے ہٹا کے نینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نینا کا رنگ فک ہوا۔ اب بتاؤ میری مینا، کیا ہے یہ سب؟ محبت مجھ سے، منگنی اس چھچھوندر سے، وجہ کیا ہے؟ شاہ زیب نے لہجہ متوازی رکھنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب کا یہ روپ نینا کے لیے نیا تھا۔ کب دیکھا تھا اس نے اسے اتنے غصے میں؟ میں نے محبت نہیں کی تھی تم سے، نینا نے تھوک نگلا۔ ہمت مجتمع کی، کپ کپاتے ہوئے بولی۔ اے سی میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اوہ، تو پچھلے 1.5 مہینے سے کیا تھا وہ سب؟ شاہ زیب کا مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھنا اسے پزل کر رہا تھا۔ ہر بار وہ نظریں چرا رہی تھی۔ ٹائم پاس میں نے صرف کچھ وقت کے لیے دل لگی کی تھی تم سے، مگر اب بور ہو چکی ہوں، اس لیے میں تمہیں کہنے والی تھی کہ یہ سب ختم۔ شٹ اپ نینا، شاہ زیب اتنی زور سے دھاڑا کہ نینا اپنی جگہ پہ ہل کے رہ گئی۔ اس کی آواز کی گونج سے وہاں بیٹھے سب لوگ اب ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ شاہ زیب کی نظریں انگارے برسا رہی تھیں۔ جسٹ شٹ اپ، غصے سے وہ کسی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ غصے سے لفظ بڑی مشکل سے ادا کر رہا تھا۔ جبڑے سختی سے اور غصے سے دانت بھینچ کے بولنے کی وجہ سے واضح ہو رہے تھے۔ حیدر کی اسے روکنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور نینا کو لگا کہ اپنی آنکھوں اور لہجے سے جان نکال لے گا اس کی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ شاہ زیب کا ریئیکشن بہت سخت ہوگا، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نینا کا حلق تک خشک ہوا اور دل جیسے سینے میں تھم سا گیا، سانس بھی اوپر کی اوپر رہ گئی۔ اتنا سخت رد عمل نینا کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب لوگ کھانا پینا چھوڑ کے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا سمجھا تھا تم نے شاہو کو؟ تمہارے باپ کی جاگیر تھا میرا دل، یا شاہو ایک بکاؤ مال تھا جسے تم نے جی بہلانے کے لیے استعمال کیا، اور جب تمہارا دل بھر جائے گا تو فالتو سامان کی طرح چھوڑ دو گی؟ پورے ریسٹورنٹ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ زیب کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی سانسوں کی آمد و رفت سے پیدا ہونے والی آواز بھی اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ نینا کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ نینا نے آنکھیں بند کیے، آنسو ٹوٹ کے رخسار پہ گرے۔ کہاں آسان تھا اس کے لیے یہ سب کرنا، اس لیے اب خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ سوری کر کے اس کا غصہ اعتدال پہ لانے لگی۔
مگر آنکھیں اس وقت کھلیں جب نینا کا بازو ایک مضبوط گرفت میں تھا۔ شاہزیب نے سختی سے اس کا بازو پکڑا، اپنا چہرہ نینا کے چہرے کے بالکل نزدیک کر کے بولا، بہت شوق ہے تمہیں دل بہلانے کا؟ ہو گیا تمہارا شوق پورا، لیکن میرا شوق ابھی باقی ہے۔ تمہارے نزدیک محبت 4 دن دل بہلانے کی چیز ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ نینا کے ہوش اڑے تھے، رنگ تو حیدر کا بھی اڑا تھا۔ نہیں شاہزیب چھوڑے مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ نینا کو لگا کہ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، جس قدر زور سے شاہزیب نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ حیدر ہمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو چھوڑو نین کو، ورنہ تم جانتے نہیں ہو اس کے باپ کو، حشر بگاڑ دے گا تمہارا۔ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ جان سے مار دے گا۔ تو مار ڈالے، لیکن اسے اب میں تب چھوڑوں گا جب میرا دل بہل جائے گا۔ جا کے بتا دینا اس کے باپ کو۔ دیکھو شاہزیب تم غلط کر رہے ہو، چھوڑو نین کو، ورنہ میں گارڈز کو بلا لوں گا، پولیس میں کمپلین کر دوں گا تمہاری۔ جو کرنا ہے کرو، اس وقت تو اس کا باپ بھی یہاں آ جائے تو مجھے اسے لے جانے سے روک نہیں سکتا۔ میں لے کے جا رہا ہوں اسے، کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو روک کے دکھائے مجھے۔ چھوڑے مجھے شاہزیب۔ حیدر کم آن حیدر، سیو می۔ شاہزیب پلیز لیو می۔ شاہزیب سب کے سامنے اسے ریسٹورنٹ سے باہر لے گیا تھا۔ حیدر سمیت کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے روک سکتا۔ سیفی اور جمی ہونکوں کی طرح اسے ریسٹورنٹ کی پچھلی نشستوں پہ بیٹھے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاہزیب سے ایسے سخت رویے کی توقع انہیں بھی نہیں تھی۔ جلدی سے وہ اس کے پیچھے باہر لپکے۔ شاہزیب پلیز مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ نینا روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی، اپنے باپ کے غصے سے بھی واقف تھی اور اثر و رسوخ سے بھی، اور پھر جس طرح سے بختیار صاحب اسے صاف دھمکا رہے تھے۔ شاہزیب سے پیچھا چھڑوانے کے چکروں میں جن لفظوں کا وہ استعمال کر چکی تھی، اس نے شاہزیب کو غصے میں اندھا کر دیا تھا۔ نہ جانے کیا کر گزرے گا اس کے ساتھ۔ بیچاری دونوں جانب سے بری طرح سے پھنس چکی تھی، لیکن اس کے رونے، منت سماجت، کسی بات کا شاہزیب پہ اثر نہیں تھا۔ سیفی اور جمی بھاگتے ہوئے شاہزیب کے پاس پہنچے۔ سچویشن کچھ عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ شاہو چھوڑ دے اسے، کیوں موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے کا سوچ رہا ہے؟ جانتا بھی ہے اس کا باپ کیا کرے گا تیرے ساتھ۔ ایک لفظ اور نہیں سنوں گا، سمجھے؟ یہ چابی پکڑو، اور ایک ایڈریس تیرے نمبر پہ سینڈ کر رہا ہوں، ایک عدد نکاح خواں کو لے کر پہنچو ادھر، اور اگر تم دونوں نے ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو شاہو کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ چابی سیفی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے شاہزیب نے خطرناک تیوروں سے کہا تھا۔ سیفی کے کانوں میں تو سیٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ جمی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور نینا اسے ایسے لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ نکاح؟ شاہزیب؟ نینا حواس باختہ ہوئی، لیکن شاہزیب نے سامنے کھڑی ٹیکسی سے بات چیت کیے بنا ہی اس کا پچھلا ڈور کھولا، نینا کو اندر دھکیلا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی اس افتاد پہ ڈرائیور بڑبڑایا تھا، جو ٹوپی منہ پہ رکھے شاید سو رہا تھا۔ دیکھیں آپ کہاں گھسے چلے آ رہے ہیں، یہ ٹیکسی بک ہے، میرے گاہک ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ پیچھے مڑ کے بولا، چپ چاپ گاڑی چلاؤ، میری جیب میں اس وقت ریوالور موجود ہے، ذرا بھی چیچی پیپی کی تو ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ ڈرائیور اچھا خاصا خوف زدہ ہو گیا، اس لیے گاڑی سٹارٹ کی۔ جانا کہاں ہے؟ فی الحال یہاں سے مین روڈ پہ ڈالو اور سیدھا سیدھا چلو۔ شاہزیب، نینا نے ڈرتے ڈرتے لب کھولے۔ ایک دم چپ، سمجھی؟ اگر اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو… نینا کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے نہایت کرخت لہجے میں شاہزیب نے اسے تنبیہ کی تھی۔ نینا کے اعصاب تک چٹکنے لگے تھے۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ شاہزیب نے ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور وہ بھی بہت زور سے، جیسے اگر گرفت ذرا سی بھی ڈھیلی ہوئی تو وہ بھاگ جائے گی۔